बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पीडा के लर्निंग सेशन में मैं सबको वेलकम कहता हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि सब एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम पीडा एक्ट को डिस्कस करने चले हैं। पीडा एक्ट के बारे में आपने सुन रखा है, द पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। ये वो कानून है जिसको अकाउंटेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी किसकी? गवर्नमेंट मुलाजमीन की, उन लोगों की जिनको इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन से एक्सक्लूड नहीं किया गया। पीडा को समझने से पहले हमें एक और चीज़ को देखना है, और वो ये है कि इंक्वायरीज कितनी तरह की होती हैं। मेरे नज़दीक इंक्वायरीज दो तरह की होती हैं। आप भी सुनते रहते हैं, आपके सामने ये कार्रवाई होती रहती है। एक को हम प्रोब कहते हैं, एक को रेगुलर इंक्वायरी कहते हैं। प्रोब एक इनफॉर्मल इंक्वायरी है। प्रोब को इनिशियल इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, बेसिक इंक्वायरी, मुख्तलिफ नाम है उसके। उसके बाद दूसरी इंक्वायरी, उसको आप रेगुलर इंक्वायरी कहते हैं या इंक्वायरी अंडर रूल्स कहते हैं। दोनों में मेजर फर्क को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन फर्क को समझने से पहले मैं एक और बात बताना, आपसे शेयर करना जरूरी समझता हूं, और वो है कि जुर्म की सकता है। लेकिन रेगुलर इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी करवा सकती है। चीफ मिनिस्टर बुनियादी तौर पे हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लेकिन उसने ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का किरदार अपॉइंटिंग अथॉरिटी को डेलीगेट कर रखा है। तो रेगुलर इंक्वायरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करवा सकती है। ये पहला फर्क है दोनों में। दूसरा फर्क है कि प्रोब के अंदर आप जूनियर ऑफिसर को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, इक्वल रैंक के, इक्वल स्केल के बंदे को नॉमिनेट कर सकते हैं कि वो प्रोब कंडक्ट करे। लेकिन रेगुलर इंक्वायरी में आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। रेगुलर इंक्वायरी में
ہر حال میں انکوائری آفیسر کا سینئر ہونا ضروری ہے. اگر انکوائری کمیٹی ہے تو انکوائری کمیٹی کا جو سینئر موسٹ ممبر ہوگا اس کو ہم کنوینر کہیں گے. اس صورت میں کنوینر کا تمام اکیوز سے سینئر ہونا ضروری ہے. کنوینر کے علاوہ باقی کے انکوائری کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ جونیئر بھی ہو سکتے ہیں. کس سے؟ اکیوز سے. تو گویا اگر ایک انکوائری افسر ہے تو وہ اکیلا افسر بھلے ایک اکیوز ہے یا ایک سے زیادہ ہیں سب سے سینئر ہوگا. اگر انکوائری کمیٹی ہے تو پھر انکوائری کمیٹی کے کنوینر کا سینئر ہونا ضروری ہے. یہ دوسرا فرق تھا. تیسرا فرق یہ ہے کہ پروب کراتے وقت کوئی ٹائم لیمیٹیشن فکسڈ نہیں ہے. پروب آپ بھلے جو پروبنگ اتھارٹی ہے 2 دن میں کرا لے، 4 میں کرا لے، 10 میں کرا لے، مہینے میں کرا لے، یہ ٹائم فکس اس نے اپنی ثوابدید سے اپنی ضرورت سے کرنا ہے. جبکہ جو ریگولر انکوائری ہے، ریگولر انکوائری کے لیے ٹائم 60 دن لکھ دیا گیا ہے. اسی طرح ریگولر پروسیڈنگز اگر ہم کہیں انکوائری کی بجائے، ریگولر پروسیڈنگز کے اندر مختلف قسم کی ٹائم لیمیٹیشن دی گئی ہے. شوکاز کے 7 دن ہیں، انکوائری کے 60 دن ہیں، اتھارٹی کے آرڈر کے 60 دن ہیں، 60 ڈیز ہیں. تو اس طرح آگے بھی اپیل کے 30 ڈیز ہیں. تو ہر ایک سٹیپ پر ٹائم لیمیٹیشن رکھ دی گئی ہے. پروب میں ایسا نہیں ہے. چوتھا فرق یہ ہے کہ جو پروب آفیسر ہے، پروبنگ آفیسر ہے، نہ اس کی ڈیوٹی ہے نہ اس کو یہ کرنا چاہیے کیا کہ وہ کوئی پینلٹی ریکمینڈ کرے. وہ پینلٹی ریکمینڈ نہیں کر سکتا. وہ یہ صرف اس کا کام یہ ہے جو پروب کر رہا ہے کہ جو فیکٹس اس نے کھوج لگائی، جن کی جو فیکٹ فائنڈنگ انکوائری اس نے کی، اس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ان حالات و واقعات کی روشنی میں، میری فائنڈنگز اور ریزلٹس کی روشنی میں اتھارٹی کو چاہیے کہ ریگولر انکوائری کروائے. اس کو پینلٹی ریکمینڈ نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اتھارٹی کو پروب کے تحت پینلٹی ایوارڈ کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پروب کے تحت کوئی پینلٹی دی نہیں جا سکتی. پینلٹی دینے کے لیے کسی نہ کسی قانون کا سہارا لینا ہوتا ہے. پروب کا کوئی قانون نہیں ہے، یہ فیسیلیٹیشن ہے اتھارٹی کی کہ وہ حقائق تک کیسے پہنچتی ہے. تو جب قانونی کوئی موجود نہیں ہے تو آپ سزا نہیں دے سکتے. سزا دینے کے لیے ریگولر انکوائری، ریگولر پروسیڈنگز کی طرف بڑھنا ہوگا، پیڈا کے تحت کارروائی کرنا ہوگی. اگر پیڈا کے اندر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر سزا دینا ہوگی، ادروائز سزا نہیں دی جا سکتی. اگلا لاجک کیا ہے پروب کرانے کا؟ پروب کرانے کا لاجک یہ ہے کہ جب معاملہ گرد آلود ہوتا ہے تو اس سے گرد کے ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کون چور ہے، کون ملزم ہے، اس کے خلاف ثبوت کیا ہے، وقوع کیسے ہوا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنا. مثال کے طور پہ آپ کے آفس میں سے اگر فرنیچر چوری ہو جاتا ہے، کمپیوٹر چوری ہو جاتا ہے، تو کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ آپ کسی ایک انڈیویجول کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. آپ پروب کروائیں گے. جو پروبنگ آفیسر ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک ایک جگہ کی، ایک ایک بندے کی چھان بین کرے گا. اس کے بعد اپنی رپورٹ کو سامنے لائے گا اور اس رپورٹ میں وہ بتائے گا کہ فلاں فلاں ریسپانسیبل ہے، فلاں کا ریسپانسبلٹی کا والیوم اتنا بنتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں اپورشنمنٹ آف ریسپانسبلٹی. تو وہ ہر ایک انڈیویجول کی ذمہ داری کا حصہ اس کے نام کے ساتھ لکھ دے گا. جب یہ ڈیٹیلڈ رپورٹ اتھارٹی کو چلی جائے گی، اگر اتھارٹی نے خود کروایا ہے پروب تو وہ کیا کرے گی؟ وہ ریگولر پروسیڈنگز کی طرف پیڈا کے تحت چلی جائے گی. اگر کسی اور نے کروایا ہے، امیڈیٹ باس نے کروایا ہے جو اتھارٹی نہیں ہے، اپوائنٹنگ اتھارٹی نہیں ہے، لیکن اس نے پروب کروایا ہے، پروب وہ کروا سکتا ہے، تو وہ پروب رپورٹ اپوائنٹنگ اتھارٹی اس انڈیویجول کی جو ہے اس کو بھیج دے گا. آگے اس کا کام ہے اتھارٹی کا کہ اس پروب رپورٹ پر بیس کرتے ہوئے آگے مزید وہ پروسیڈنگز کراتی ہے، ریگولر انکوائری کراتی ہے وہ اتھارٹی
یا نہیں کرواتی. تو یہ مین ڈفرنس تھا پروب اور ریگولر انکوائری میں. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو دیٹ از ویلکم, دین ویل پروسیڈ اہیڈ انشاءاللہ. جی سر, شور پلیز. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیے اس نے فیکٹس کو ارتھ کیا ہے, اس فیکٹس کو وہ سامنے لے کے آیا ہے. وہ فیکٹس کیا ہیں؟ اس نے ایک ایک بندے کی ذمہ داری بتا دی کہ فلاں کا یہ رول تھا, اس نے یہ رول پرفارم نہیں کیا. تب اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن ان فیکٹس سے اٹھنی ہے, اور وہ فیکٹس جب اتھارٹی کے پاس پہنچیں گے تو اگلی پروسیڈنگ کے لیے, اگلی کاروائی جو پیڈا کے تحت ہوگی, اس کے لیے چاہیے ہوگی اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن. اب اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن کا تعلق اس سے قطعاً نہیں ہے پروب سے, چونکہ پروب تو ہو چکا. پروب میں سے آپ نے اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن نکالنی ہے, ان کی فائنڈنگز میں سے آپ نے نکالنی. ایم آئی کلیئر جی؟ جی پلیز رانا صاحب. دیکھیے اس میں کئی چیزیں ہیں جو میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. نمبر 1, میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پروب کا کوئی قانون نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اٹس اے موڈ آف فیسیلیٹیشن فار دا اتھارٹی ٹو ریچ the facts of the case to further proceed in that matter. ٹھیک ہے. اب ایک جو ہمارے ہاں کنونشن پائی جاتی ہے کہ جو پروب کرتا ہے اس کو ریگولر انکوائری نہیں دی جا سکتی, دی جا سکتی ہے, لیکن the matter of piety involves, ہم اس کو دیکھتے ہوئے مصلحت کے طور پہ, اور اپنی کہہ لیجئے کہ وہ بندہ کل کو یہ نہ کہے جی کہ یہ تو میرے بندہ خلاف تھا, اس نے پروب کیا اور آپ نے اسی کو انکوائری پر لگا دیا. وہ بھلے کہتا رہے لیکن قانون کی کوئی ممانعت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کا کوشچن وٹنس کا ہے, مگر میں نے وہ دونوں چیزیں آپ کو کلیئر کرنی تھی کہ آپ اس سے انکوائری کروا سکتے ہیں, لیکن احتیاط ہم کرتے ہیں کہ نہ کروائی جائے, لیکن کروانے میں کوئی احتمال نہیں ہے. ایز اے وٹنس آپ اس کو بلا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وٹنس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو کال کر سکتے ہیں, وہ آ سکتا. جی اوکے, تھینک یو ویری مچ. اب میں نے آپ سے 3 صورت احوال جو جرم کے حوالے سے بتائی تھی, ایک کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے, اور وہ تھی کہ جب معاملہ گرد آلود ہو, ہمیں حقائق و واقعات تک پہنچنے میں, حقیقت تک پہنچنے میں ہمیں دقت محسوس ہو رہی ہو, تو اس کو پروب کے ذریعے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. پروب کے ذریعے حقائق سامنے آ جاتے ہیں, اس کے بعد ہم ریگولر پروسیڈنگز کی طرف جاتے ہیں. اب دوسری 2 چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کی, 2 باتیں شیئر کی, کہ ایک میں ثبوت کافی موجود ہے, ایک میں ناکافی ہے, تو دونوں صورتوں میں ہم پروسیڈ کریں گے پیڈا کے تحت. اب کہاں کہاں دونوں کا تعلق ہے, کس کس پوائنٹ سے تعلق ہے, یہ سیکشن 5 میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, بیک گراؤنڈ صرف اتنا دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے ہاں آج تک 5 قسم کے انکوائری رولز آئے ہیں. اب ہم ان تمام کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے, ٹائم بہت تھوڑا ہے. اتنا ہم دیکھتے ہیں کہ 1960 عیسوی سے پہلے, یا یوں کہ یہ 1960 تک یہ تھا کہ آپ کے پاس جتنے بھی ادارے تھے ہر ایک نے اپنے انکوائری رولز بنائے ہوئے تھے. ہر آرگنائزیشن, اسٹیٹ, ڈویژن اپنے ڈسپلنری کوڈز لے کے چل رہے تھے. لیکن پہلی دفعہ 1960 عیسوی میں یہ ہوا کہ دا ویسٹ پاکستان گورنمنٹ سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 1960 آئے. ان کو پھر ریوائز کیا گیا 75 میں, لیکن 75 میں ویسٹ پاکستان نکل گیا, وجہ آپ جانتے ہیں. پھر اسی طرح میں امینڈمنٹس ہوئی 1999 میں. تو گویا ہم دیکھتے ہیں کہ 3 طرح کے END رولز آئے ہیں, 60, 75 اور 99. اس کے بعد 2000 میں مشرف کے دور میں PRSO, دا پنجاب ریموول فرام سروس آرڈیننس آیا, اور یہ بڑا گھناؤنا نام ہے. مطلب بعض اوقات نام کے اندر بدبو ہوتی ہے, ریپلشن ہوتی ہے, ریپگننس ہوتی ہے, تو اس کے نام کے اندر وہ موجود ہے. اینی وے اسی لیے شاید اس کو چینج کر دیا گیا 2006 میں, اور 2006 17 اکتوبر سے پیڈا ایکٹ لاگو ہے. اب اس کو سمرائز کریں تو 3 جو ہیں وہ END رولز ہیں, ایک آرڈیننس ہے اور ایک ایکٹ ہے. اب ان کا فرق میں پچھلوں کا اس لیے نہیں بتا سکتا, اگین ٹائم لیمیٹیشن انوالوڈ ہے.
ایکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایکٹ آف دا اسمبلی ہوتا ہے. جو قانون اسمبلی پاس کرتی ہے اسے ہم ایکٹ کہتے ہیں. پیڈا کے ٹوٹل سیکشنز 26 ہیں. پہلا سیکشن ہمیں بتاتا ہے چند اہم جو بنیادی باتیں ہیں پیڈا کے بارے میں، کہ اس کا نام کیا ہے، شارٹ ٹائٹل کیا ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا. ایکسٹینٹ، اس کی حدود، زمینی حدود کیا ہے. اس کی زمینی حدود پورا پنجاب ہے. کومنسمنٹ، اس کا آغاز کب سے ہوگا، یہ لاگو کب سے ہوگا. اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس، جب یہ مارز وجود میں آیا تو لاگو ہو گیا. اب یہ مارز وجود میں کب آیا تھا؟ 17 اکتوبر 2006 کو. آج کل کورٹ کی ایک ججمنٹ کا حوالہ بھی چل رہا ہے، اور میں اس سے پہلے بھی یہ بات اپنے لیکچرز میں بتا رہا تھا کہ پیڈا 2006 میں آ گیا، لیکن جو کاروائی پیڈا سے پہلے PRSO کے تحت چل رہی تھی، END رولز 1999 کے تحت چل رہی تھی، وہ کاروائی انہی قوانین کے تحت مکمل ہوگی. آج جو کاروائی پیڈا کے تحت چل رہی ہے، کل کو 4 دنوں بعد کوئی اور قانون آ جاتا ہے، انکوائری کوڈ آ جاتا ہے، تو پیڈا کے تحت شروع ہونے والی انکوائری کو یا کاروائی کو نیا آنے والا قانون ڈسٹرب نہیں کر سکتا. جو کاروائی، جو تادیبی کاروائی، ڈسپلنری ایکشن جس قانون کے تحت شروع ہوتا ہے، وہ اسی قانون کے تحت مکمل کیا جاتا ہے. اس کے بعد چوتھی اہم بات ہے اپلیکیشن، کہ یہ اپلائی کس پہ ہوگا. اب زمینی حدود تو بتا دی گئی کہ پورا پنجاب ہے، لیکن پنجاب کی ساری پاپولیشن نہیں. 3 طرح کے لوگ ہیں پنجاب کے اندر جن پر یہ لاگو ہوگا. پہلے ہے امپلائیز ان گورنمنٹ سروس، امپلائیز ان کارپوریشن سروس، ریٹائرڈ امپلائیز آف گورنمنٹ ان کارپوریشن سروس. Proceedings are initiated during service or within 1 year of retirement. اب یہاں پہ بہت ساری کنفیوژنس کا جواب ہمیں ملتا ہے. جب میں لفظ امپلائی پر غور کرتا ہوں، آپ بھی دیکھیے امپلائیز ان گورنمنٹ سروس، تو ایک تو ریگولر امپلائی ہے، کانٹریکٹ امپلائی ہے، اڈہاک امپلائی ہے، ورک چارج امپلائی ہے. کوئی بھی شخص جو گورنمنٹ سے تنخواہ لے رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گورنمنٹ کا امپلائی ہے. تو اس میں ایک بہت بڑی بات کر دی گئی کہ پیڈا لاگو ہوگا امپلائیز ان گورنمنٹ سروس پر. اس لیے اس ورڈ نے پیڈا کے بارے، اس کے لاگو ہونے کے بارے میں اٹھنے والے تمام سوالوں کا جواب دے دیا. اگر یہاں پہ لکھا ہوتا سول سرونٹ تو صرف یہ گورنمنٹ کے ریگولر امپلائیز پہ لاگو ہوتا، لیکن ایسا نہیں لکھا گیا. جب امپلائیز لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹریکٹ بھی امپلائی ہے، اور جو بھی میں نے جیسے مختصر کہا گورنمنٹ سے تنخواہ لے رہا ہے وہ امپلائی ہے. ہر ایک کے خلاف پیڈا لاگو ہو سکتا ہے. اس کا بعد میں آپ کوسچن بھی کر سکتے ہیں کیوں پیڈا ہی لاگو کرنا ہے، یہ میں آپ کے کوسچن کے جواب میں آپ کلیئر کروں گا. ابھی ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. سملر کنڈیشن ہے کارپوریشن سروس کی، اس کے بھی ہر امپلائی پر یہ لاگو ہو سکتا ہے. تیسری کنڈیشن ہے ریٹائرڈ امپلائیز آف گورنمنٹ اینڈ کارپوریشن سروس، یعنی پہلے اور دونوں پوائنٹس جو ہیں امپلائیز ان گورنمنٹ سروس اور امپلائیز ان کارپوریشن سروس، جو حاضر سروس ہیں ان پہ بھی لاگو ہوتا ہے اور جو ریٹائرڈ ہیں ان پر بھی لاگو ہوتا ہے. مگر تنبیہ کیا کی گئی؟ proceedings are initiated during service or within 1 year of retirement. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس شخص پر لاگو ہوگا جس کو ریٹائر ہوئے ابھی 1 سال مکمل نہیں ہوا. جس دن اس کو 1 سال مکمل ہو جائے گا پھر پیڈا کے تحت اس کے خلاف کارروائی آپ نہیں کر سکتے. گویا کارروائی کرنے کے لیے لازم ہے کہ ریٹائرڈ امپلائی کو بھی 1 سال ہوا ہو. تو اس میں ایک اور چیز بھی سیکشن 22 سے لا کے یہیں پہ سمجھانی ہے. دیکھیے پیڈا کے تحت کارروائی کا آغاز کرنے کے لیے 1 سال کا عرصہ دیا گیا ہے. اگر تو ٹائم پہ شروع ہو گئی ہے اور ساری ٹائم جو سٹیپولیشن ہے اس کو میٹ کیا گیا ہے تو اسی سال کے اندر اس کو مکمل بھی کیا جا سکتا ہے.
لیکن کسی نہ کسی وجہ سے پہلے سال میں آپ نے کارروائی کا آغاز تو کر دیا، آپ اس کو مکمل نہیں کر سکے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے پیڈا نے 1 سال کا ایکسٹرا ٹائم دے دیا ہے کہ آپ کارروائی 2 سال میں مکمل کر سکتے ہیں، لیکن دوسرا سال کارروائی انیشیٹ کرنے کے لیے نہیں دیا۔ انیشیشن کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے سال ہی ہو، لیکن مکمل آپ 2 سالوں میں کر سکتے ہیں۔ ٹائم کہاں سے کاؤنٹ ہوگا؟ اس کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ سے ہوگا۔ اب اس سیکشن پر کوئی کویسچن ہے؟ زیادہ کویسچن کائنڈلی نہ کیجئے گا تاکہ ہم ٹائم کو دیکھتے ہوئے چلیے۔ جہاں پہ واقعی سمجھ نہیں آئی مجھ سے ایک آدھ کویسچن جو آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کر لیں پلیز۔ میں ہر سیکشن میں ایک کویسچن لوں گا جی پلیز۔ پیڈا میں آپ جی تھینک یو ویری مچ۔ میں جی صفات اللہ صاحب، پہلا سوال جو آپ کا ہے اس میں میری عرض یہ ہے کہ پیڈا پرائیویٹ بندے پر لاگو نہیں ہوتا، اس پر باقی جو لینڈ آف دا لا ہے اس کے تحت کارروائی کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا کویسچن آپ کا جو ہے اس کا جواب میں آپ کو سیکشن 4 میں دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ پینلٹیز کا سیکشن ہے، اس کے لیے آپ انتظار کیجئے، سیکشن 4 میں انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔ جی کوئی اور کویسچن؟ جی پلیز۔ جی ٹھیک ہے۔ جی دیکھنا یہ ہے، اب آپ کانٹریکٹ اور دیگر کیٹیگری آف امپلائیز تمام کو ایک لائن میں لگا لیجئے، ادر دین ریگولر امپلائی۔ ہمیشہ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے سفر کرنا ہے تو آسان راستے کا انتخاب کیجئے، اپنے آپ کو جان جوکھوں میں نہ ڈالیے، مشکل راستوں پر مت چلیے۔ بات یہ ہے کہ جو کانٹریکٹ امپلائی ہے یا دوسرا کوئی بھی کیٹیگری آف امپلائی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں، اس کو ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق اگر اس کا مس کنڈکٹ یا انیفیشنسی ہے تو آپ اس کے تحت اس کو فارغ کریں گے۔ ظاہر ہے آپ کو اس کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ نکال دیں گے اس کی کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ میں دیکھیں اس طرف لے جا کے مجھے ایک نیا لیکچر نہ شروع کرنا پڑے کہ کنڈیشنز کیا ہیں، جو بھی کنڈیشنز ہیں اس کے تحت آپ اس کو فارغ کر دیں گے۔ نمبر 2، پیڈا کہاں پہ اس کے اوپر لاگو ہوگا؟ پیڈا لاگو ہوگا جب اس پر مالی بدعنوانی کا چارج لگے گا، چاہے وہ خود اکیلا ذمہ دار ہے یا وہ کسی ٹیم کا حصہ ہے جس میں ریگولر لوگ بھی ہیں، زیادہ کیوز ہیں۔ تو ریکوری کا طریقہ کار آپ کی کانٹریکٹ اپوائنٹمنٹ پالیسی میں نہیں دیا گیا، کوئی بھی اور اپوائنٹمنٹ کی کیٹیگری ہے اس میں نہیں دیا گیا، تو آپ نے گورنمنٹ کو جو اس انڈیویجول نے لاس پہنچایا وہ ریکور کرنا ہے۔ اس ریکور کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے آپ کو پیڈا کی طرف آنا ہوگا۔ اب آپ کی بات تھی کہ وہ کنٹریکٹ امپلائی جو ہے تو اس سے چاہے وہ اس کا کنٹریکٹ ختم بھی ہو گیا ہے، آپ ریکوری کی پروسیڈنگز اس کے خلاف جاری رکھیں گے۔ ویلکم۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سیکشن 2 ڈیفینیشنز کا سیکشن ہے۔ ڈیفینیشنز بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ بہت آسان ہیں، لیکن ان کو ٹیکنیکلی سمجھنا ضروری ہے۔ اکیوز عرف عام میں ہم اس شخص کو کہتے ہیں جس پہ کوئی الزام لگ جائے، لیکن پیڈا کے لیے کا اکیوز بننے کے لیے، اس عہدہ پہ فائز ہونے کے لیے 2 طرح کی کوالیفیکیشن چاہیے۔ پہلی کوالیفیکیشن ہے اس کا تعلق ان 3 کیٹیگریز سے ہو جن کا ذکر ہم سیکشن 1 میں کر چکے ہیں: گورنمنٹ امپلائی، کارپوریشن امپلائی یا ریٹائرڈ امپلائی۔ وہ ریٹائرڈ امپلائی جسے ابھی 1 سال کا عرصہ نہ ہوا ہو، ان تینوں میں سے ایک ہوگا۔ نمبر 2، اس کے خلاف پیڈا کے تحت کارروائی کی جا رہی ہوگی جب انیشیٹ کی جا چکی ہو یا کی جا رہی ہو۔ تو جب یہ 2 کنڈیشنز مل جائیں گی تو اس کو ہم کہیں گے یہ محترم یا محترمہ پیڈا کے اکیوز ہیں۔ اپوائنٹنگ اتھارٹی، اپوائنٹنگ اتھارٹی کسی ایک امپلائی کی یا گروپ آف امپلائیز کی ہوتی ہے، اور یہ کہاں پہ لکھی ہوتی ہے؟ یہ ہمارے سروس رولز کے آخر پہ ایک شیڈیول لگا ہوتا ہے، ہر پوسٹ کے آگے اسکیل، آگے ساتھ اس کا اپوائنٹنگ اتھارٹی، تو وہاں سے ہمیں اپوائنٹنگ اتھارٹی ملتی ہے۔ یا اس کے علاوہ ہم نے دیکھنی ہو تو 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ہمیں پہلا اپوائنٹنگ آرڈر ملتا ہے تو ہمارے اپوائنٹمنٹ آرڈر پہ سٹیمپ لگی ہوتی ہے، وہ سٹیمپ جو اس پیرا کے نیچے ہوتی ہے ہماری اپوائنٹنگ اتھارٹی کی ہوتی ہے۔ جب ہم پروموٹ ہو جاتے ہیں تو
وہ اپوائنٹمنٹ بائی پروموشن ہے تو اگلے اسکیل کی, تو وہاں پہ بھی اسی طرح کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے. چارج, کوئی بھی الزام لگ جائے کہ اس کے اوپر. کمپیٹنٹ اتھارٹی بنیادی طور پہ چیف منسٹر ہے یا کوئی بھی آفیسر جس کو پیڈا کے تحت اپنا کارروائی کا اختیار دیا ہے چیف منسٹر نے. اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کمپیٹنٹ اتھارٹی اور اپوائنٹنگ اتھارٹی دو مختلف عہدے ہیں؟ جی بالکل دو مختلف عہدے ہیں, وہ دو مختلف آفسز ہیں. لیکن آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات سن رکھی ہے کہ ماں مارے پر مارن نہ دیوے, یہ پنجابی کی کہاوت ہے بڑی مشہور. ماں کہاں سے آ گئی؟ یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے گورنمنٹ امپلائی کی, میں آپ سے معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا, ہو سکتا ہے کسی دوست کو ان لفظوں سے پرخاش ہو یا وہ اس کو اچھا نہ سمجھیں, لیکن میں نے جو تجربے کے طور پہ پایا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اپوائنٹنگ اتھارٹی کو سرکاری والدین کی حیثیت حاصل ہوتی ہے, سروس کے والدین کی حیثیت. ہمارے جو طبعی والدین ہیں ہمیں دنیا میں لانے کے ذمہ دار ہیں, اور اس کے بعد ہماری زندگی کے معاملات جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے وہ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اس اتھارٹی کا رول, سرکاری والدین کا رول ہمارے فزیکل والدین سے بھی آگے نکل گیا ہے. یہ اپوائنٹنگ اتھارٹی جس کو میں سرکاری والدین کا نام دے رہا ہوں, یہ کیا کرتی ہے؟ ہمیں سروس میں لیتی ہے, ہمیں سروس میں لینے کے بعد جہاں دل چاہتا ہے پوسٹ کرتی ہے, ٹرانسفر کرتی ہے, ہماری تنخواہوں کے معاملات کو دیکھتی ہے, ہمارے الاؤنسز کو دیکھتی ہے, ہمارے تمام پرکس اینڈ پریویلیجز کو ڈٹرمن کرتی ہے, ہماری ریٹائرمنٹ کرتی ہے, ہمیں پینشن دیتی ہے, ہم فوت ہو جاتے ہیں بچوں کا خیال رکھتی ہے, 17A کے تحت ان کو لے کے چلتی ہے, ہمارا پوری فیملی کا خیال. جب بھی میں یا آپ میں سے کوئی بھی دوست اگر اس دنیا میں نہیں رہتے تو ہماری فیملی نے رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ بھئی اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی کون تھی, اس کی طرف جاؤ. اس کے سرکاری والدین کون تھے, اس کی طرف جاؤ. تو گویا ہماری اپوائنٹنگ اتھارٹی کا کردار نہ صرف ہماری سروس کی زندگی پر ہے, ہماری وفات کے بعد کے معاملات ہیں ان سے بھی اس کا تعلق ہے. اسی لیے اب جو کمپیٹنٹ اتھارٹی رکھی گئی کہ باقی سروس کے تمام معاملات اپوائنٹنگ اتھارٹی کو دے دیے گئے, تو بھائی یہ جزا سزا کیوں نہ اس کو دی جائے. اس لیے میں نے کہا ماں مارے پر مارن نہ دیوے. پیڈا نے کہا کہ جہاں باقی سب کچھ آپ نے اپوائنٹنگ اتھارٹی کو دیا ہے, یہ اختیار, یہ حق بھی اسی کا ہے کہ وہ جزا دے یا سزا دے. تو اس لیے کمپیٹنٹ اتھارٹی کا پیڈا کے تحت اختیار جو ہے وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی کا ہے. اس کے بعد ہے اپلیٹ اتھارٹی. اپلیٹ اتھارٹی افسر اپیل ہے, یعنی اگر آپ کی کمپیٹنٹ اتھارٹی یا اپوائنٹنگ اتھارٹی نے سزا دی ہے تو اس کے خلاف فریاد کہاں کرنی ہے, تو وہ اپلیٹ اتھارٹی کے پاس کرنی ہے. اپلیٹ اتھارٹی اور کمپیٹنٹ اتھارٹی کی آپس میں گہری رشتہ داری ہے. وہ کیسے کہ اپلیٹ اتھارٹی جہاں وہ بیٹھے ہیں کمپیٹنٹ اتھارٹی سے ایک سٹیپ ہائر ہے, یہ ان کی رشتہ داری ہے. تو جب بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے فیصلہ کے خلاف کوئی کسی کو اعتراض ہوگا, گریوینس ہوگا, وہ اپلیٹ اتھارٹی کے پاس جائے گا. اگین اس کو میں اپنی زبان میں کہوں گا کہ پیڈا کی حد تک کمپیٹنٹ اتھارٹی کا اختیار اگر والد کو ہے تو اپلیٹ اتھارٹی فریاد کے لیے دادا کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے بعد ہیئرنگ آفیسر ہے. اب ہیئرنگ آفیسر کو ہم نے آگے سیکشن 14 میں بھی ڈسکس کرنا ہے, لیکن یہاں اس کو سمجھ لیتے ہیں, وہاں پہ ہمیں زیادہ ڈسکس نہیں کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہیئرنگ دینی ہے تو کوئی بھی اتھارٹی, کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے یا اپلیٹ اتھارٹی ہے, اکیوز کو خود ہیئرنگ دے سکتی ہے, اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے. بھلے وہ 17 گریڈ کی 18 گریڈ کی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے یا وہ چیف منسٹر ہے, ہر ایک کا یہ اختیار ہے کہ وہ ذاتی طور پر اکیوز کو سن سکتا ہے. لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سیکرٹری اینڈ آن ورڈ بہت بیزی لوگ ہیں, سیکرٹری کے پاس بعض اوقات ٹائم نہیں ہوتا پرسنل ہیئرنگ کرنے کا, چیف سیکرٹری کے پاس نہیں, چیف منسٹر کے پاس نہیں, تو ان تین اتھارٹیز کو
only these three authorities have been empowered under PDAC 2006 to appoint a hearing officer on their behalf. ان تین لوگوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے بیہاف پر کسی افیسر کو ہیئرنگ افیسر نامینیٹ کر دیں، مگر وہ سینئر افیسر جو ہے وہ رینک میں سینئر ہوگا. رینک سے مراد ہے پوزیشن، سکیل میں نہیں. مثال کے طور پہ بعض اوقات فیلڈ میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ ڈی سی دیکھیں، ڈپٹی کمشنر پورے ضلع کا مالک ہے، سب سے سینئر ہے، لیکن ٹیکنیکل سائیڈ پہ ایگریکلچر میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں ہمیں نظر آئیں گے اپنے سینئر سکیل کے لوگ اس سے شاید آئیں، لیکن کیا ہے جو رینک میں سینئر ہو اس کو آپ ہیئرنگ آفیسر لگائیں گے. اور کون لگائے گا؟ یہی تین لوگ لگا سکتے ہیں اور کوئی نہیں لگا سکتا. اب آگے مزید بچتا ہے، ہم اس میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں سیکشن 14 میں. یہ میں آپ کو یہی بات آپ نے سمجھائی ہے. ہاں ایک بات ہے کہ جب کمپیٹنٹ اتھارٹی ادر دین دا چیف منسٹر، یہ بات بہت سمجھنے کی ہے، بلکہ میں یہاں پہ کچھ چیزیں اور بھی کلیئر کرتا جاؤں کہ اگر چیف منسٹر اتھارٹی ہے تو اور بات ہے، لیکن ادر دین کوئی چیف منسٹر اتھارٹی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کارروائی کے ہونے سے مجھے یہ فائدہ یا ذاتی طور پہ نقصان پہنچ سکتا ہے، گویا اس کی اس میں انٹرسٹ انوالوڈ ہے، تو ایسی اتھارٹی پروسیڈ نہیں کرے گی اور میٹر جو ہے اپنی نیکسٹ اتھارٹی کو بھیجے گی جو ڈیسائیڈ کرے گی کورسپونڈنگ رینک کا آدمی، اس کو اتھارٹی بنا دی جائے گی. امید ہے میری بات کی سمجھ آ رہی ہوگی. مثال کے طور پہ ایک سیکرٹری ہے، وہ سیکرٹری لیکچرر کی اتھارٹی ہے، مگر اگر اس لیکچرر کے اوپر جو چارجز ہیں اس کو انکوائر کیا جاتا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، تو کسی بھی تعلق کی بنیاد پر، وہ دشمنی کا بھی ہو سکتا ہے، دوستی کا بھی، اس سیکرٹری کالجز کو اس سے نفع بھی پہنچ سکتا ہے، نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. تو اس صورت میں اس سیکرٹری کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ چیف سیکرٹری کو لکھے کہ اس کیس میں یہ میری انٹرسٹ انوالوڈ ہے، وہ نقصان کی انٹرسٹ ہے، وہ فائدے کی انٹرسٹ ہے. تو چیف سیکرٹری کیا کریں گے؟ کسی اور محکمے کے سیکرٹری کو اس کی کمپیٹنٹ اتھارٹی نامینیٹ کر دیں گے. ڈیفینیشنز ہی چل رہی ہیں. کرپشن اگلی ڈیفینیشن ہے. کرپشن کی کئی مینیفیسٹیشنز ہیں. پہلی یہ ہے کہ کسی سے کوئی دے تو قبول کر لینا، اس سے حاصل کرنا یا آفر کرنا کوئی بھی چیز، پیسہ، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کام کے بدلے میں جو کہ دفتر سے متعلق ہے. یعنی کسی سے پیسے کی صورت میں، چیز کی صورت میں کوئی چیز دفتری کام کے عوض وصول کرنا. اس کے بعد سرکار نے جو امانت دی گئی ہے، سرکار کے فنڈز موجود ہیں، سرکار کی پراپرٹی دی گئی ہے، اس میں امبیزلمنٹ کرنا، اس میں مس اپروپریشن کرنا، فراڈ کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ امپلائی یا اس کے ڈیپینڈنٹس اس کے بچے ہو سکتے ہیں، بیوی ہے تو خامد ہے تو بیوی، یا کوئی بھی اور شخص جو اس کے بیہاف پہ، اس گورنمنٹ امپلائی کے بیہاف پہ ایسی پراپرٹی رکھتا ہو، ایسے سورسز رکھتا ہو جو ڈسپروپورشنیٹ ہیں اس کی نون سورسز آف انکم سے. اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ ہم ہر سال، آج کل بھی گورنمنٹ نے بھیجے ہوئے ایسٹ فارمز، ہم ہر سال ایسٹ فارمز فل کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم سروس میں آتے ہیں تو ہمیں اپنی تمام پراپرٹی ڈیکلیئر کرنی ہوتی ہے، موویبل اموویبل پراپرٹی ڈیکلیئر کرنی ہوتی ہے. اس موویبل اموویبل پراپرٹی سے بڑھ کر جو ہم نے گورنمنٹ کے کاغذوں میں ڈیکلیئر کر رکھی ہے، اگر کسی گورنمنٹ ملازم کے پاس یا اس کے کسی بھی ڈیپینڈنٹ کے پاس ایسی پراپرٹی ہے تو یہ بھی کرپشن میں آئے گا. اگلی بات کہ
ایک بندہ تنخواہ تو 50,000 لیتا ہے, آتا وہ پراڈو پہ ہے, پراڈو تو وہ 50,000 سے زیادہ کا تیل پی جائے گی. تو یہ کیا کر رہا ہے, he or she is living beyond the known sources of income. تو گویا جو طرز بود و باش ہے اگر کسی کا مطابقت نہیں رکھتا اس کی کمائی سے, تو اس کو بھی کرپٹ تصور کیا جائے گا. دوسری بات, محکمے کے اندر, دفتر کے اندر شہرت ہو کہ صاحب یا صاحبہ پیسے کے علاوہ کام نہیں کرتے, نون ہوں کرپشن پر, یہ بھی کرپشن ہے. اس کے بعد پلی بارگین, جیسے نیب کے ہاں آج کل چل رہی ہے, پلی بارگین کی صورت میں اگر کوئی یہ مان لیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے اور وہ والنٹریلی ایسٹس جو ہیں وہ ریٹرن کر دیتا ہے, تو بھی کرپٹ ہوگا. مثال کے طور پہ اس میں آپ ایک بندے پر ایلیگیشن تو بہت بڑی ہے کہ اس نے 1 ارب کا کیا, لیکن ثابت 1 کروڑ کا ہوتا ہے اور وہ کروڑ کے ایسٹس واپس کر دیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں لیا جائے گا کہ یار اس پہ تو ایلیگیشن ارب کا تھا, 1 کروڑ نکلا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قصوروار نہیں. اگر اس کے پاس 1 روپیہ بھی ثابت ہوتا تو وہ کرپٹ ہوتا. اور یہ کس طرح وہ ثابت ہو رہا ہے؟ پلی بارگین کے تحت. پلی بارگین کیا ہوتی ہے؟ نیگوشیشن ہوتی ہے, سودے بازی ہوتی ہے. سودے بازی سے مراد باتوں کی سودے بازی. باتوں کی سودے بازی کیسے؟ کہ آپ اتنے مان لیں, ہم کہیں گے ٹھیک ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو 1 کروڑ کیا, 1 ارب نہیں کیا, تو یہ نیگوشیشن کے بعد اس بات پہ پہنچ رہا ہے, پلی بارگین کے تحت اس بات پہ پہنچ رہا ہے, اور وہ ثابت کر رہا ہے کہ میری 1 کروڑ سے زیادہ کی مس اپروپریشن نہیں ہے, تو اس صورت میں بھی وہ کرپٹ ہے. مس کنڈکٹ, اس کی کوئی 9 قسمیں ہیں دی گئی. میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, صرف مختصر یہ کہ کنڈکٹ رولز 1966, بے شک لکھ لیں, کنڈکٹ رولز 1966 کی خلاف ورزی کو مس کنڈکٹ کہتے ہیں. اس میں کوئی 30+ کنڈکٹ دیے گئے ہیں, کسی ایک کنڈکٹ بھی آپ خلاف ورزی کریں گے تو وہ مس کنڈکٹ کہلائے گی. اس کے علاوہ اوورآل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی گورنمنٹ آفیشل کا کنڈکٹ ان بیکمنگ نہ ہو, پنجابی میں کہتے ہیں کھچے نہ مارتا پھر رہا ہو, وہ ایک عزت, احترام اور سرکار کی توقیر کو مینٹین کر رہا ہو. راستے میں چل رہا ہے, میں ایک مثال کے طور پہ بات کرتا ہوں, راستے میں چل رہا ہے اور ساتھ اس کے ایک گاہک جا رہا ہے, گاہک سے مراد کسٹمر اس کے دفتر کا, جس کا کوئی کام ہے اس کے دفتر کا, اس نے ہاتھ میں لفافہ چنے والا پکڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ سے لے کے چنے کھاتا جا رہا ہے. یہ اس طرح کی گھٹیا حرکت وہ کوئی نہ کر رہا. ان کو بھی یہ مس کنڈکٹ کے, یہ چھوٹے سے ایک مس کنڈکٹ کی بات. ادروائز یاد رکھیے, آپ کوئی کرپشن بھی کرتا ہے تو وہ مس کنڈکٹ ہے, اس لیے جب بھی کرپشن کی ایلیگیشن آئے گی تو مس کنڈکٹ اس کے ساتھ آئے گا. یہ سارا آپ دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ ڈیفینیشنز تھی, ان میں اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی تو پھر ہم گراؤنڈز کی طرف آتے ہیں. یہ ہمارا دوسرا سیکشن تھا. اوکے, تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد گراؤنڈز کی بات آتی ہے. گراؤنڈز وہ بیسز ہیں جن کی وجہ سے پیڈا حرکت میں آتا ہے. پہلی انیفیشنسی, جیسے نام سے ظاہر ہے, نکما, نکھٹو, کام چور, اس کو ہم انیفیشنٹ کہیں گے. کام دیا ہے تو وہ حرکات و سکنات بہت ہیں لیکن آؤٹ پٹ ہے ہی نہیں ہے. دیر سے آنا, کام دینا جی میں کر لیتا ہوں, تو یہ سارا انیفیشنسی کو ڈینوٹ کرتا ہے. مس کنڈکٹ یہ ہم ڈسکس کر چکے, کرپشن یہ بھی ڈسکس کر چکے. سبورسیو ایکٹیویٹیز, تخریب کارانہ سرگرمیاں. تخریب کارانہ سرگرمیوں کی جب بات آتی ہے نا تو ہمارے ذہن میں فوری طور پہ دہشت گردی, بم دھماکے یہ آتے ہیں, لیکن یہ ساری صرف یہ نہیں ہے. اس میں بھلے دہشت گردی یعنی بم دھماکے ہیں, دہشت گردوں کے معاملات ہیں, اس میں ناجائز اسلحہ رکھنا, توڑ پھوڑ کرنا, جلاؤ گھراؤ کی بات کرنا, اور ملک کے خلاف جو آپ کہہ لیں کوئی جلسے کرنا, کاروائیاں کرنا, جاسوسوں سے رابطے رکھنا وغیرہ وغیرہ. جہاں بھی گورنمنٹ کے نام کو, ملک کے نام کو اور ملک کی املاک کو, پراپرٹی کو نقصان پہنچ رہا ہو, اس کو ہم سبورسیو ایکٹیویٹیز کہیں گے. ڈسکلوجر آف آفیشیل سیکرٹس, سرکاری رازوں کا افشا کرنا. بڑی موٹی سی بات ہے, بورڈ کا رزلٹ ہے,
कल रिजल्ट आना है मैं आज ही किसी को बता दूं, कमीशन का रिजल्ट है कल आना है मैं आज ही किसी को बता दूं। तो ये क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट से होता क्या है, सरकार को बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट होती है। इससे पता चलता है कि सरकार के जो कंट्रोल्स हैं वो नाकाम हो रहे हैं। तो हम में हर एक के पास, यहाँ पे मैं एक ताकीदन बात कहूँगा, आप हूँ मैं हूँ, हम में से हर एक के पास सरकार की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे किससे शेयर करनी है? ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है अपने इमीडिएट बॉस से, मैं अपने कुलीग से भी शेयर नहीं कर सकता। बहुत सारी समरीज हम बना रहे होते हैं, लेटर्स लिख रहे होते हैं, ये हम उस वक्त तक नहीं शेयर कर सकते जब तक इशूड की स्टैंप ना लग जाए उसके ऊपर, तब तक ये, उससे पहले ये डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट होगा। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम किसी ढाबे पे बैठे वो बातें कर रहे होते हैं जो हमें किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए। और याद रखिए, डिफेंस के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात है, दीवारों पे लिखा होता है, हो सकता है तुम्हारे दरमियान उनके सुनने वाले मौजूद हों। तो इसलिए जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि जो आप बात कर रहे हैं कोई ऐसा सुनने वाला मौजूद हो। अभी आप तो उधर ही बैठे हैं, मीडिया पे बात आ रही हो, और गवर्नमेंट को कितनी बड़ी एम्बैरसमेंट इससे होगी। तो देखिए कितनी ग्राउंड्स हैं, 5 ग्राउंड्स हैं। पीडा को 5 के फिगर से बहुत प्यार है, इसके नाम के अपने हरूफ 5 हैं, ग्राउंड्स 5 हैं, और आगे आप देखिए 5 5 5 आपको कहां कहां नजर आते हैं। यहां ग्राउंड्स में अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं तो फिर सेक्शन 4 में हम जाएंगे। क्लियर है सबको? सबवर्सिव एक्टिविटीज हैं जी। अब ये कर सकते हैं कि ऑफिस के अंदर बैठे आप जो सरकार के खिलाफ किसी को उकसा रहे हों, आपके पास लोग आए हैं, आप रिकॉर्ड को जला दें, आप बिल्डिंग को कोई ना कोई बंदा आग लगा दे, तोड़ फोड़ शुरू कर दें। जिस तरह आपने देखा होगा, लोग मुख्तलिफ जुलूसों में कुर्सियां उठा उठा के फेंक रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, जैसे ये बड़ी सस्ती चीज़ है या इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं। तो ये सारी इस तरह की हरकत, या जुलूस निकालें सिर्फ इसलिए कि हमने सरकार के ख़िलाफ़ और मुल्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, तो ये भी तकरीबकारी होगी जी। ओके, थैंक यू। पेनल्टीज़, ये दोस्त ने पहले सिफात साहब ने शायद सवाल किया था, उसका जवाब भी अभी आएगा। 3 तरह की पेनल्टीज़ हैं। चौथा सेक्शन हमें 3 तरह की पेनल्टीज़ बताता है, माइनर पेनल्टीज़, मेजर पेनल्टीज़ और पेनल्टीज़ आफ्टर रिटायरमेंट। माइनर और मेजर का ताल्लुक हाजिर सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से है, जबकि पेनल्टीज़ आफ्टर रिटायरमेंट का ताल्लुक, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जो रिटायर हो जाए उससे। वो आगे हम सारों की कैटेगरीज पढ़ते हैं। माइनर पेनल्टीज, जैसे ग्राउंड्स मैंने कहा था 5 है, माइनर पेनल्टीज भी टोटल 5 है, आप देख लीजिए। इसके अंदर आप जो शोख रंग में अदर देन वाइट कलर आपको नजर आ रहा है, इसमें भी आपको 5-5 का फिगर नजर आ रहा है। पहली पेनल्टी है सेंश्योर। सेंश्योर सबसे बिनाइन पेनल्टी है, बेजरर, सबसे कम जरर पेनल्टी है, यूं कह लीजिए। सेंश्योर का मतलब है डांट डपट, वार्निंग, रेप्रीमांड, किसी को तंबीह कर देना। लेकिन यहाँ पे एक बात, पेनल्टीज पढ़ने से पहले मैं 2-3 चीज़ें जो हम बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं, ताकि इनको समझने से पहले हम उन्हें देख लें, वो गलतियाँ हम बाद में ना करें। हम में कोई किसी भी स्टेज पर हो, चाहे वो डीआर की ड्यूटी कर रहा हो, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव की, वो अथॉरिटी की ड्यूटी कर रहा हो, वो इंक्वायरी अफसर की ड्यूटी कर रहा हो, वो विटनेस हो, वो कोई भी हो, उसको इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है कि चूँकि जब केस प्रोसेस कर रहा होता है तो हर एक से वो गलती ना होती जाए। उन गलतियों को पर कंट्रोल एक्सरसाइज हमने कैसे करने। पहली बात यह है कि पीडा की कोई भी पेनल्टी जुबानी नहीं है, तहरीरी पेनल्टी है। अब
سکولوں میں نے ایسا دیکھا، جو دوست آپ میں سے اگر ایجوکیشن کے ہوں تو وہ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کسی کی انسپیکشن ہوئی یا پتہ چلا ایبسنٹی آئی، پتہ چلا جی وہ غیر حاضر ہے، اس کی ایبسنٹی آئی ہے تو اس کو جرمانہ کر دیں گے، 500 روپیہ جرمانہ ہے۔ اب دیکھیں وہ 500 روپے جرمانہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کو اس کاروائی کے عمل سے گزرنا ہوگا، وہ جو آگے ہم سیکشن 5 میں پڑھیں گے، 5، 7، 9، 13 میں بالخصوص پڑھیں گے، اس کاروائی کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ اگر اس کاروائی کے وہ عمل سے نہیں گزرتا تو وہ پینلٹی نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیے یہاں پہ کہ پیڈا آپ یا میں کیوں سیکھ رہے ہیں؟ پیڈا ہم 2 وجوہات کی بنیاد پر سیکھ رہے ہیں۔ ہم میں ہر ایک، پہلی بات وجہ یہ کہ ہم میں ہر بندہ اپنا تحفظ چاہتا ہے، تحفظ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے۔ تبھی تحفظ ہو سکتا ہے نا جب ہم ضروری اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہوں گے، حفاظتی اقدامات ہم نے کیے ہوں گے، اور پیڈا کی حد تک حفاظتی اقدامات یہ ہیں کہ مجھے پتا ہو کہ پیڈا کے اندر کس طرح سزا مل سکتی ہے اور کس طرح سزا نہیں دی جا سکتی۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو جیسے میں آپ کو وہ مثال دے رہا ہوں، وہ لوگ سکولوں میں جرمانہ کیے جا رہے ہیں، وہ جمع کروائے جا رہے ہیں، دونوں کو پتہ نہیں ہے۔ دوسری پیڈا سیکھنے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ مجھے جو رولز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، ہمارے مختلف انکوائری افسر کا، اتھارٹی کا، ڈی آر کا، ہیئرنگ افسر کا، کوئی بھی رول ہو سکتا ہے، تو میرے اس رول میں کوئی ایسی کوتاہی نہ رہ جائے کہ اس سے ایک بے گناہ کو سزا مل جائے اور ایک گناہ گار سزا سے بچ جائے۔ تو اس لیے ان 2 اینگل سے ہمیں پیڈا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگلی بات میں آپ سے یہاں پہ یہ کروں گا کہ یاد رکھیے، جہاں پینلٹی ریٹن میں ہے، پوری کاروائی مکمل کرنے کے بعد ہے، اپیل ایگزاسٹ کرنے کے بعد ہے، چاہے وہ کورٹ کی اپیل ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو اپیل ہے، جب تک وہ چل رہا ہوتا ہے اس پر پینلٹی لاگو نہیں ہوتی۔ اگلی بات، کیا ہر پینلٹی ہر اکیوز کو دی جا سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، مختلف دفاتر میں دیکھا، لوگوں کو اتھارٹی کی نالائکیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ڈپارٹمنٹ کی نالائکیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سزا دے دیتے ہیں۔ نالائکی یہ ہے، اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی۔ امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ سزا دیتے وقت یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ اس پر سزا لاگو ہوتی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ، ایک بندے نے اگلے سال ریٹائر ہونا ہے، آپ اس کی 5 سال کی پروموشن روک رہے ہیں، اس بندے پہ تو یہ سزا لاگو نہیں ہوگی۔ ایک بندے کی ابھی ایک سٹیج پے کی ہوئی ہے، آپ اس کی 5 سٹیجز ڈاؤن کر رہے ہیں، وہ تو اس پہ لاگو نہیں ہوگی۔ تو کرنا کیا ہوتا ہے ہم نے، جب اتھارٹی ایز این اتھارٹی، یاد رکھیے، جب آپ نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے تو بندے کا پورا پروفائل منگوانا ہے، اس کا اگر چارٹ بنا ہوا ہے تو وہ منگوانا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس کی آج تک سروس کتنی ہوئی ہے اور اس کی بقیہ سروس کتنی رہتی ہے۔ یہ اب آپ کہیں گے بقیہ کیوں، یہ بھی میں آگے آپ کو سمجھاتا ہوں بقیہ سروس کی کیوں ضرورت ہے۔ تو گویا اس بندے کی پوری سروس لائف کو ایک سپین میں لانا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کون سی سزا دوں جو لاگو ہو۔ یہ اہم باتیں تھیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں پینلٹیز کو۔ سینشور میں نے ڈسکس کر لیا، اب ہے فائن ناٹ ایکسیڈنگ 1 month پے۔ آپ کسی کو مالی سزا، یہ مائنر پینلٹی ہے، مالی سزا جو مائنر پینلٹی میں دے سکتے ہیں، 1 ماہ کی تنخواہ روک سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے، لفظ پے آیا ہے، جس ایمالیومنٹ کے ساتھ، جس مالی مفاد کے ساتھ ورڈ پے آئے گا وہ تو پینلٹی میں ہو سکتا ہے، پینلٹی میں انکلوڈ ہو سکتا ہے۔ جہاں پہ لفظ الاؤنس آئے گا اس کی آپ پینلٹی نہیں کر سکتے۔ گویا بندے کی بیسک پے، اسپیشل پے، ٹیکنیکل پے، جہاں جہاں پے کا لفظ آئے گا وہ اس ماہ کی ٹوٹل پے اس کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو الاؤنسز دینا پڑیں گے، الاؤنسز کی سزا اس کو نہیں دی جا سکتی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے ناٹ ایکسیڈنگ، یعنی میکسیمم، اور منیمم آپ کتنا کریں گے؟ 1 دن کی تنخواہ۔ اب یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی
لیکن آپ کہیں گے ایک دن کیسے ہو گیا, مجھے کیسے پتا چلا؟ بھائی دیکھیں, ہم نے یونٹ سیٹ کر لیا ہے. وہ یونٹ کیا ہے؟ منتھ ہے میکسیمم کا. تو منتھ کو جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں, ڈیز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں, تو ایک ڈے منیمم بنتا ہے ایک ڈے کی تنخواہ, اور میکسیمم ایک ماہ کی تنخواہ پے, وہ آپ ایز فائن کسی کو کر سکتے ہیں. تھرڈ پینلٹی ہے ریڈکشن ٹو اے لوور سٹیج ان پے اسکیل. ہم نے ان لفظوں پر ذرا غور کرنی ہے. کیا ہے؟ ریڈکشن ہے, کم ہونا, نیچے چلا جانا. ٹو اے لوور سٹیج, کسی بھی نیچے, ٹو اے لوور سے مراد کسی بھی نچلی سطح پر. ایک نہیں, آ کا مطلب یہاں پہ ایک نہیں, آ آرٹیکل ہے جو شو کرتا ہے جنیرک, کسی بھی. ریڈکشن ٹو اے لوور سٹیج, نیچے کسی سٹیج پر چلے جانا. کس میں؟ ان آ پے اسکیل. پے اسکیل کے اندر کسی ایک پے اسکیل کی سٹیجز میں سے کسی نیچے کی سٹیج پر چلے جانا. لیکن پے اسکیل کو کچھ نہیں ہوگا, پے اسکیل نیچے نہیں جائے گا. پے اسکیل کی سٹیجز ہیں. اب آپ کو پتا ہے 17, 18, 19 ہر اسکیل کی سٹیجز ہیں. ایک سیکنڈ میں آپ سے دیکھتا ہوں, اگر میرے پاس وہ چارٹ ہے تو ہم اس کو شاید ڈسکس بھی کر سکیں, اگر ہے تو. یس, کوئنسیڈنٹلی آئی ہیو گاٹ اٹ. اب دیکھیے آپ کی سکسٹین تک 30 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج شروع ہوتی ہے, اگر ہم 16 کو ہی لے لیتے ہیں تو پہلی سٹیج ہے, جو پہلی تنخواہ ہے اس کو ہم پہلی سٹیج کہیں گے 18,910, اور آخری سٹیج ہے 64,510. تو گویا یہ 30 سٹیجز اس طرح, یہ کیسے اس کی یہاں سے وہ اٹھا اور 18,510 سے 64,510 پہ کیا آیا؟ ہر سال اس کو انکریمنٹ ملتی گئی, وہ اوپر اٹھتا گیا اور اس کی سٹیجز بنتی گئیں اور اس کی 30 سٹیجز بن گئی. اسی طرح 17 کی سٹیجز 20 ہیں, 17 سے لے کر 19 تک کی 20 ہیں, اور 20 سے لے کر 22 تک کی سٹیجز جو ہیں وہ 14 ہیں. تو یہ میں نے آپ سے ایک سٹیجز کی بات کی. اب ہم آتے ہیں, ہم بات کر لیتے ہیں سکیل 1 کی. سکیل 1 کا بندہ جو ہے, اس کے جو 2017 کے بیسک پے سکیلز ہیں اس کے مطابق اس کی تنخواہ ہے 9,130. آخری تنخواہ ہے اس کی 17,830. اگر اس کو میکسیمم آپ کتنا کر سکتے ہیں؟ 5 سٹیجز اس کو نیچے لے کے جا سکتے ہیں, منیمم 1. اگر آپ اس کو, ایک بندہ آخری سٹیج پہ ہے تو اس کو وہ لے رہا ہے 17,830, تو آپ اس کو 17,540 پہ اس کی نیچے سٹیج ہے. تو گویا میکسیمم 5 سٹیجز جو وہ لے چکا. سٹیجز کیا ہیں؟ تنخواہ کی سیڑھیاں ہیں جو وہ چڑھ چکا ہے. تو ان سیڑھیوں سے آپ نیچے اتاریں گے, ان سٹیجز سے, سٹیپ سے, تو میکسیمم 5 سٹیپ آپ نیچے کر سکتے ہیں. لیکن سکیل چینج نہیں ہو رہا, سکیل وہی کا وہی رہے گا. ایک بات جی, میں آپ کا لیتا ہوں کوسچن. میں جی جنجوا صاحب بتائیے. اسی طرح واپس آئے گا, اسی طرح واپس آئے گا. اچھا, اب یہاں پہ ایک چیز ابھی نا میں کلیئر نہیں کر پایا, آپ نے کا بڑا ویلڈ کوسچن ہے. بات یہ ہے کہ اب یہ جو سزا دیتے وقت اتھارٹی کو کیا دیکھنا ہے. دیکھیں, وہ بندہ ہو سکتا ہے بھی اس کی 1 سال سروس وہ پہلی سٹیج پر ہے, آپ اس کو 5 سٹیج کی پینلٹی دے رہے ہیں, وہ تو لاگو ہی نہیں ہوگی. اب مطلب 2 کی دیں, 3, 4, 5 کی, تو آپ نے دیکھنا ہے اگر میں یہ سٹیجز کی پینلٹی دے رہا ہوں تو کیا اتنی سٹیجز اس کی ہیں کہ اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے اس کی لاجک کیا ہے کہ پہلی تنخواہ جس پر کسی کو آپ سروس میں لیتے ہیں اس سے آپ ریڈیوس نہیں کر سکتے, اس لیے اس پر وہ پینلٹی لاگو نہیں ہوگی. وہ تیسری سٹیج پہ آپ اس کی 5 کر رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 تو ریڈیوس ہو جائیں, 2 بھلے نہ رہیں. پینلٹی نے لاگو ہونا ہے ایز اے ہول. تو پینلٹی دیتے وقت یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی سٹیجز کتنی ہیں.
اب جو ہے پوری سٹیجز کا کور کر جانا اور اس کی اسپیشل پہ، تو اسی طرح وہ واپس آئے گا، وہ بھی سٹیج کی مد میں آئے گا۔ اگلی بات ہے ود ہولڈنگ آف 1 انکریمنٹ میکسیمم 5 ایئرس۔ یہ 1 ہے یا مور ہیں، یہ صرف 1 نہ پڑھیے گا، 1 اور مور، اور مور کتنی ہے 5۔ عموماً 1 اور مور سے مراد میرے نزدیک وہ 5 ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب، اب پچھلی اور اس پینلٹی میں فرق کیا ہے، یہ کائنڈلی تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، ان دونوں پینلٹیز کو نا ذرا توجہ کی ضرورت ہوگی آپ کی۔ انکریمنٹ آپ کو فیوچر میں ملنی ہے، جب آپ کو انکریمنٹ مل جاتی ہے تو وہ آپ کی سٹیج بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں، آج اگر کسی کو ود ہولڈنگ آف 1 انکریمنٹ فار 2 ایئرز ملتی ہے، تو انکریمنٹ کب لگتی ہے ہم سب جانتے ہیں، وہ دسمبر کے مہینے میں لگتی ہے۔ آج اگر کسی کو ایک انکریمنٹ 2 سالوں کے لیے سزا ملی ہے تو اس دسمبر میں اس کی وہ انکریمنٹ نہیں لگے گی، گویا دسمبر کے بعد پورا سال اس کو، یا پوری سروس جو اس کا بینیفٹ ملنا ہے ہر سال کا، ہر مہینے کا، وہ نہیں ملے گا۔ جب 2021 آئے گا تو 2021 کی اپنی انکریمنٹ لگ جائے گی، 2021 کی اپنی انکریمنٹ لگ جائے گی۔ 2020 والی انکریمنٹ جو ہے وہ 2 سال کے لیے رکی ہوئی ہے، اس کا اثر 2 سال تک جائے گا، اور جب 2022 آئے گا تو اس میں 2022 کی اپنی انکریمنٹ بھی لگے گی، اور 2020 میں جو اس کی رک گئی تھی وہ بھی لگے گی۔ تو درمیان میں اگر اس کی انکریمنٹ 1000 تھی تو 24 ماہ کی انکریمنٹس اس کو نہیں ملی، یعنی 24,000 کا نقصان اس کا ہو چکا۔ ایک انکریمنٹ 1000 کی تھی اگر، تو 24 ماہ کا اس کا نقصان ہو چکا۔ اس کے بعد اس کا نقصان آپ نے نہیں کرنا، چونکہ آپ نے سزا ہی ایک انکریمنٹ 2 سال کے لیے روکی۔ اگر آپ نے 2 انکریمنٹس روکی ہیں 2 سال کے لیے، تو ہر انکریمنٹ اپنے 2 سال پورے کرے گی، اور جب وہ عرصہ ختم ہوتا جائے گا وہ ریسٹور ہوتی جائے گی۔ کسی کو کنفیوژن ہے ان دونوں پینلٹیز میں ہے تو بتائیے۔ ریڈکشن والی جو ہے لوور سٹیج تو ہے نیچے چلے جانا، وہ ہے نیچے چلے جانا، اور جو ود ہولڈنگ ہے فیوچر میں ملنے والی کو روک لینا۔ جی ہاں، ایک اور بات، پہلے اس کی تصحیح کر دی گئی، پہلے جو ریڈکشن تھی اس کا امپیکٹ ہمیشہ تھا، اب یہ بھی کر دیا گیا کہ اسپیسیفائی کر دیں یہ اس کی ریڈکشن ٹو لوور سٹیج کتنے سالوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی عموماً میکسیمم آپ 5 سال کے لیے کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی سٹیجز بھی بحال کر لے گا جب وہ وقت گزر جائے گا، جو کہ ایک سٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اس کی بحالی ہو جائے گی۔ ان 2 کو کیجئے، پھر ہم لاسٹ کر کے آپ کی بریک کا ٹائم ہو رہا ہے۔ چلو اس کو مکمل کر دوں پھر۔ اوکے، ود ہولڈنگ آف پروموشن میکسیمم 5 ایئرس۔ یہ جو ود ہولڈ لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے روک لینا، پروموشن کا 5 سالوں کے لیے روک لینا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیے کہ جب یہ پینلٹی کسی کو ملتی ہے تو اسی وقت لاگو نہیں ہو جاتی۔ آج اگر پینلٹی یہ کسی کو ملی ہے تو آج ہی لاگو نہیں ہو جائے گی۔ یہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ پینلٹی گاؤ تکیہ لگا کے لیٹ جاتی ہے اور گھات میں رہتی ہے، جس کو ملتی ہے اسے کہتی ہے لے تو مجھے پروموٹ ہو کے دکھا۔ جب وہ پروموٹ ہونے لگتا ہے چھلانگ لگا کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے تو پروموٹ نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ اگر آج کسی کو یہ پینلٹی ملی ہے کہ اس کی پروموشن 2 سال کے لیے روکی جاتی ہے، تو بھلے وہ 2 دن بعد، 2 سال بعد ہوتی ہے، 10 سال بعد ہوتی ہے، پینلٹی لاگو نہیں ہوگی، یہ محفوظ پڑی رہے گی۔ جب پروموشن کی باری آئے گی، اس انڈیویجول کا نام ورکنگ پیپر میں ڈسکس ہوگا۔ ڈسکشن کے وقت جب اس کا نام آئے گا کہ کیا اس کو کوئی پینلٹی تو نہیں ملی، جی اس کو فلاں پینلٹی ملی تھی، تو اس پینلٹی کی صورت کیا پینلٹی ملی تھی، اس کی ود ہولڈنگ آف پروموشن فار 2 ایئرز ہوئی تھی، تو اس لیے کیا اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے، اس کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا۔ تو ان 2 سالوں میں جتنی دفعہ پروموشن کمیٹی یا بورڈ بیٹھ رہا ہوگا،
تو وہ پروموٹ نہیں ہو سکے گا، تو ان 2 سالوں میں وہ پروموٹ نہیں ہو سکے گا. لیکن جب وہ 2 سال گزر جائیں گے اور اس کے بعد کوئی پروموشن ہوگی تو وہ پروموٹ ہو جائے گا. اب بات یہ ہے اس کی پروموشن پھر کس دن سے شروع ہوگی؟ جس دن اس کا جونیئر ریگولر بنیادوں پہ پروموٹ ہو جائے گا، اس کو نوٹیفیکیشن جس دن ہو جائے گا اس دن سے اس کے 2 سال کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. جب تک اس کا جونیئر پروموٹ اس سے پہلے نہیں ہوتا اس کی سزا شروع نہیں ہوگی. لیکن یہاں پہ بات یہ ہے جب وہ 2 سال کا عرصہ گزر جائے گا اور پھر کوئی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں وہ اکیوز جو ہے وہ پروموٹ ہو جاتا ہے تو اس پروموشن پر وہ اپنی سینیئرٹی ریگین کر لے گا. اب ان 5 پینلٹیز میں ایک دیکھیے، میں نے جو ریڈکشن والی بات آپ سے کہی کہ اگر کسی کی سٹیجز کم ہیں اور زیادہ دے دی جائیں پینلٹی لاگو نہیں ہوگی. ایک بندے کی اگلے سال ریٹائرمنٹ ہے اور آپ اس کی 2 انکریمنٹس روک رہے ہیں یا 1 انکریمنٹ 4 سالوں کے لیے روک لیں، لاگو نہیں ہوگی. اسی طرح ایک بندہ اگلے سال ریٹائر ہو رہا ہے یا کل ہی ریٹائر ہو رہا ہے، آج آپ اس کو ود ہولڈنگ آف پروموشن کی پینلٹی دے رہے ہیں تو آپ کو فیوچر بھی دیکھنا ہے اور آپ نے بندے کا پاس بھی دیکھنا ہے کون سی پینلٹی اس کے اوپر لاگو ہو. ناؤ اینی کوسچن پلیز. جی پلیز. جی آسم میم. یس جی میں بتاتا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل. پہلا کلیئر کر لیں پھر اس سے آسانی رہے گی. آسم صاحب دیکھیں، جب آپ ورکنگ پیپر بناتے ہیں نا اے بی سی ڈی ہر ایک کا کیس ڈسکس ہوتا ہے. اب جب اے کا کیس ڈسکس ہو رہا ہے، اے کو تو پینلٹی ملی ہوئی ہے ود ہولڈنگ آف پروموشن کی، گویا آپ کو یہ اختیار ملا ہوا ہے کہ اے کو پروموٹ نہ کریں، تو اس کے بعد آپ کے پاس پوسٹ ہے، ویکنسی پڑی، آپ بی کو پروموٹ کریں گے. اور اگر ایک سے زیادہ، اگلی بات ہے ایک سے زیادہ آپ کے پاس ویکنسیز ہیں، بی تو اپنی ویکنسی پہ پروموٹ ہوگا ہی ہوگا نا. سی کو آپ کیا کر لیں گے؟ سی کو ویکنسیز 2 تھیں آپ کے پاس، یہ بات سمجھیے، ویکنسیز آپ کے پاس 2 ہیں. پہلی ویکنسی پہ اے نے پروموٹ ہونا تھا، دوسری پہ بی نے ہونا تھا. اب اے تو پروموٹ ہو نہیں رہا کیونکہ اس کو پینلٹی ملی ہوئی ہے، تو اس کی جگہ سی کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ افیشیٹنگ پہ پروموٹ کر رہے ہیں. سی کو آپ ریگولر نہیں کر رہے، اے کی سیٹ ابھی اس کے لیے رک رہی ہے، لیکن بی تو پروموٹ ہو رہا ہے. اب بی جس دن ریگولر بنیادوں پہ پروموٹ ہو رہا ہے اس دن اے کی جو ہے پروموشن کی ود ہولڈنگ جو ہے آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں گے. کلیئر ہوئی بات؟ جی نیکسٹ کوسچن. ایک جی بالکل ٹھیک ہے. آسم صاحب دیکھیے، پروموشن رائٹ نہیں ہے، بلکہ ایک بات یہ یاد رکھیے، پروموشن رائٹ کب بنتی ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پروموشن بنیادی طور پہ رائٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کی ضرورت ہے کہ اس کو سینئر اسکیل پہ بندہ چاہیے یا نہیں چاہیے.